آئیے 19ویں باب پہ آئیں. یہاں پہ سرخ بچیا کی راکھ کا ذکر ہے اور یہ میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ بڑا ان ہے آج کل، یا پچھلے 1-2 ویکس میں ان تھا. ریڈ ہیفر کے نام سے، سرخ بچیا کے نام سے کافی خبریں تھیں کہ یہودی سرخ بچیا کو ڈھونڈ رہے ہیں اور پتہ نہیں سرخ بچیا اگر ان کو مل گئی تو ہیکل بن جائے گی. کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کانسیپٹ تھوڑا سا آپ کا کلیئر کروں کہ یہ بیسیکلی سرخ بچیا ہے کیا، یہ کانسیپٹ کیا ہے، یہ پیش کس چیز کو کرتا ہے. لکھا، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ شرع کے جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیا لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو. پہلی شرط کیا ہے کہ یہ بچیا ہونی چاہیے. ہیفر، بچیا کا کیا مطلب ہے؟ ایسی گائے، ینگ گائے جو کبھی جس سے بچہ پیدا نہیں ہوا. ینگ گائے جس سے کبھی بچہ پیدا نہیں ہوا اس کو بچیا بولتے ہیں، جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو. دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ وہ کبھی جوئے کے نیچے نہ آئی ہو، یعنی اس کو وہ جو گلے میں ڈالتے ہیں، کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ کبھی بھی استعمال نہ کیا گیا ہو. اور اچھا آگے کیا لکھا، اور تم اسے لے کر الیزر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکرگاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کر دے. اور الیزر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکے، پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر ان سب کو وہ جلائے. پھر کاہن دیودار کی لکڑی اور زوف اور کپڑا لے کر اسے اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے. تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے. اس کے بعد وہ لشکرگاہ کے اندر آئے، پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا. اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا. اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکرگاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے. یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے لیے پانی کے لیے رکھی رہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے. جس گائے کی راکھ کو بٹورے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے، وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا. اور یہ بنی اسرائیل اور ان پردیسیوں کے لیے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا. اچھا، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ بڑی فرق نیچر کی قربانی ہے. بنی اسرائیل میں ہم نے قربانیوں کو سٹڈی کیا. قربانی کیسے دی جاتی تھی کہ اس کو مذبح پر لایا جاتا تھا، اس کو ذبح کیا جاتا تھا، اس کا میکسیمم خون جو ہے وہ نکال دیا جاتا تھا. اس کا میکسیمم خون کیا ہے؟ بہا دیا جاتا تھا، وہ انڈیل دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کو جلایا جاتا تھا. بعض اوقات پورے کا پورا اور بعض اوقات اس کے کچھ حصوں کو جلایا جاتا. یہ سب کام کہاں پر ہو رہے ہیں؟ مذبح کے اوپر یا ہیکل کے احاطہ کے اندر، خیمہ اجتماع کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہوتے تھے. یہ جو قربانی ہے یہ اس لیے بالکل فرق نیچر کی ہے کیونکہ یہ خیمہ اجتماع کے اندر نہیں ہوگی بلکہ باہر ہوگی. یہ وہ قربانی ہے جو باقی سب سے مختلف ہے، یہ باہر ہوگی. اس میں سارے کا سارا خون نہیں نکالا جاتا. یہ اور فرق کیسے ہے؟ یہ سارے کا سارا خون اس میں نہیں نکالا جاتا بلکہ زیادہ تر خون جانور کے اندر ہی ہوتا ہے اور اس کو مکمل جلا دیا جاتا ہے. مکمل جلا دیا جاتا ہے. اس کا تھوڑا سا خون لے کر صرف خیمے کی طرف اس ڈائریکشن میں 7 بار چھڑکا جاتا تھا. اس کا خون مذبح پر نہیں پہنچایا جاتا تھا. یہ کس نیچر میں فرق ہے کہ اس کا خون مذبح پر نہیں پہنچایا جاتا بلکہ یہ باہر ہی خیمہ اجتماع سے باہر ہی قربان کیا جاتا ہے، اس کو مکمل طور پر جلایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ 3 چیزیں اور ہیں جو کہ جلا دی جاتی تھیں: دیودار کی لکڑی، زوفا اور سرخ کپڑا. یہ بھی تینوں چیزیں اس کے ساتھ جلا دی جاتی تھیں. اگر آپ احبار کی کتاب کا 14واں باب دیکھیں تو یہ تینوں چیزیں جو پیوریفیکیشن ہے یعنی رسمی طہارت ہے اس میں استعمال ہوتی تھی. جب بھی کوئی کوڑی پاک صاف ہوتا تھا یا باقی جو رسمیں تھیں یہ طہارت کی رسم کے لیے استعمال ہوتی تھی. سو یہ تینوں چیزیں بھی اس کے ساتھ جلا دی جائیں گی. اب جب اتنا کچھ اکٹھا جلایا جائے گا تو بہت ساری راکھ اکٹھی ہوگی، بہت ساری راکھ بن جائے گی. اب وہ راکھ کیا ہے؟ پاک ہے. وہ راکھ اکٹھی کر لی جائے گی
اور تھوڑی تھوڑی کر کے پانی میں ڈالی جائے گی، تھوڑا تھوڑا کر کے پانی میں اس کو ڈالا جائے گا، اور وہ اس سے کیا ہوگا، وہ پانی طہارت کے لیے استعمال ہوگا۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ قربانی دوسریوں سے فرق کیسے ہے؟ کیونکہ ایک تو خیمہ اجتماع کے اندر نہیں ہے، یہ خیمہ اجتماع کے باہر ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک تو یہ جانور خاص قسم کا ہے، سب سے پہلی بات کہ یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ کسی بھی قربانی میں رنگ کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی کہ جانور جناب لال ہوئے یا اس طرح دا ہوئے یا چٹا ہوئے، اس میں رنگ کی شرط ہے کہ لال رنگ کا ہونا چاہیے، اور ربی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر اس کا ایک بال بھی سفید ہو تو یہ اہل نہیں ہے، یہ اہل نہیں ہے، یعنی اس کو مکمل لال ہونا ہے، اور اس پر کوئی سپاٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی داغ دھبا جھری نہیں ہونی چاہیے، کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ جانور اس قابل ہوگا، اور اس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو اور یہ کبھی بھی پریگننٹ نہ ہوئی ہو، تب یہ اس قابل ہے کہ اس کو قربان کیا جا سکے۔ اور یہ جب قربان کی جائے گی تو اس کو وہ کپڑا، زوفہ اور دیودار کی لکڑی وہ بھی ساتھ میں ہی جلا دیے جائیں گے، اس کا تھوڑا سا خون خیمہ کی طرف چھڑکا جائے گا، اس کی طرف، اس کی ڈائریکشن میں، مذبح پر نہیں، اور باقی جو ہے وہ خون سارا قربانی کے اندر ہی جل جائے گا، اور جو راکھ اکٹھی ہوگی وہ راکھ آپ تھوڑی تھوڑی کیا کریں گے، پانی پر ڈالیں گے، اور اس سے وہ پانی کس کے لیے استعمال ہوگا؟ طہارت کے لیے، پاک کیے جانے کے لیے، صاف کیے جانے کے لیے استعمال ہوگا۔ پاک اور صاف کیے جانے کے لیے احبار کی کتاب کے 14ویں باب میں بڑی ڈیٹیل سے خدا نے بتایا کہ کس طرح قربانیوں سے وہ پاک کیے جاتے ہیں، یعنی وہ خطا کی قربانی دیں گے اور اتنے دن ویٹ کرنا پڑے گا، پھر یہ ہوگا اگر مطلب انسان جسمانی طور پہ ناپاک ہوتا ہے تو جسمانی طور پہ جو ناپاک لوگ ہیں یہ کٹ نہیں جاتے تھے، جسمانی اگر ناپاکی ہے تو یہ لوگ بنی اسرائیل میں سے کٹ نہیں جاتے تھے، بلکہ یہ وقتی طور پر ناپاک ہوتے تھے اور پھر طہارت کے بعد یہ دوبارہ سے پاک ڈکلیئر کیے جاتے تھے۔ سو پاک اور ناپاک کا ایک بڑا واضح کانسیپٹ یہاں پر موجود ہے۔ اچھا، سو یہ قربانی فرق ہے۔ دیودار کی جو لکڑی ہے یہ اپنی پائیداری اور خوشبو کی وجہ سے مشہور ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قربانی بھی یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کیسے کرتی ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ دیودار کی لکڑی اس میں جلائی گئی، اور دیودار کی لکڑی کہا جاتا ہے کہ اپنی پائیداری اور خوشبو کی وجہ سے مشہور ہے، اور جس ایک اندازہ ہے کہ جس سلیب پر یسوع مسیح کو سلیب دیا گیا وہ بھی دیودار کی لکڑی کی تھی، لیکن یہ اندازہ ہے، اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر زوفہ جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح کو زوفے میں اسپنج رکھ کے زوفے کے اوپر اس کو سرکہ پلانے کی کوشش کی گئی تھی، یوحنا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے۔ اور چونکہ یہ کوڑیوں کی طہارت کے لیے زوفہ استعمال کیا جاتا تھا تو داؤد بھی اس کا ذکر کرتا ہے زبور 51 میں، جو ہم گاتے بھی ہیں نا، زوفے نال تو صاف کر بخش خطا سب میری، تو وہ بھی داؤد اپنی گنہگار کنڈیشن میں خود کو ایسے ہی سمجھ رہا ہے جیسے وہ ایک کوڑی ہے، جیسے وہ کیا ہے، ایک کوڑی ہے، اور اس کو پاک کیے جانے کی ضرورت ہے، سو وہ بھی زوفے کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے سرخ کپڑا، اور سرخ کپڑا آپ کو پتا ہے کہ خیمہ اجتماع میں بہت جگہ پہ یوز ہوا، کاہن کے لباس میں، پردوں میں، بہت ساری جگہ پہ، اور سرخ بادشاہی رنگ ہے، اور یسوع مسیح کو بھی ایک ارغوانی چوگا پہنایا گیا، ایک جگہ کرمزی اور ارغوانی دونوں ذکر ہیں، پرپل اور سرخ کا۔ خیر وہ اس کی تفصیل میں ہم ابھی نہیں جا رہے۔ یہ بادشاہی کلر بھی ہے اور خون کا رنگ ہے، سب سے امپورٹنٹ کیا ہے، یہ خون کا رنگ ہے۔ سو ان سب چیزوں کے خاص مقصد ہیں، ان سب چیزوں کے خاص مقصد ہیں، اور یہ خاص مقصد کے تحت خدا نے اس قربانی کے ساتھ جلانے کو کہے تاکہ یہ سب مکس ہو کر ایک ہی راکھ بنے، اور وہ راکھ کیا ہوگی، وہ راکھ کیا ہوگی، طہارت کے لیے استعمال ہوگی۔ یہ قربانی کس طرح سے یسوع مسیح کو پیش کرتی ہے؟
سب سے پہلے دیکھیں کہ لال رنگ کی بچیاں ہونی چاہیے. تو لال رنگ کس کو پیش کرتا ہے؟ خون کو. کس چیز کو؟ خون کو. یسوع مسیح کے خون کو. اس کے بعد یہ بے عیب ہونی چاہیے. یسوع مسیح بھی کیا تھا؟ بے عیب تھا. اس پر کبھی کوئی جوا نہ رکھا گیا ہو. یسوع مسیح کبھی بھی گناہ کے جوئے کے نیچے نہیں رہا. گناہ کے جوئے کے نیچے نہیں رہا. اس کو خیمہ اجتماع سے باہر قربان کیا جاتا تھا. تو یسوع مسیح کو بھی خیمے سے باہر قربان کیا گیا. یہ قربانی تمام قربانیوں سے مختلف تھی. یسوع مسیح بھی کی قربانی جو ہے وہ بھی تمام قربانیوں سے مختلف ہے. اس کو مکمل طور پر پیش کیا جاتا تھا. یسوع مسیح کی قربانی بھی مکمل تھی. یسوع مسیح کی قربانی بھی کیا تھی؟ مکمل تھی. یہ راکھ طہارت کے لیے، پردیسیوں کے لیے اور بنی اسرائیل دونوں کے لیے ویلڈ تھی. پردیسیوں اور بنی اسرائیل دونوں کے لیے ویلڈ تھی. یسوع مسیح کی قربانی بھی یہودیوں اور غیر قوموں دونوں کے لیے ویلڈ ہے. دونوں کے لیے ویلڈ ہے. 17ویں آیت سے دیکھیں. اور ناپاک آدمی کے لیے اس جلی ہوئی خطا کی قربانی کی راکھ کو کسی برتن میں لے کر اس پر بہتا پانی ڈالیں. ہمیشہ آپ نے بہتا پانی یوز کرنا ہے. پھر کوئی آدمی زوفہ لے کر اور اسے پانی میں ڈبو کر اس ڈیرے اور جتنے برتن اور آدمی وہاں پر ہوں، تھوڑا سا اوپر ڈسکرپشن آپ پڑھ لیجئے گا، ان پر اور جس شخص نے ہڈی کو یا مقتول کو یا مردہ کو یا قبر کو چھوا ہے اس پر چھڑکے، اور وہ پاک آدمی تیسرے دن اور 7ویں دن اس ناپاک آدمی پر اس پانی کو چھڑکے اور 7ویں دن اسے صاف کرے. پھر وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے تو وہ شام کو ناپاک ہوگا. لیکن جو کوئی ناپاک ہو وہ اپنی صفائی نہ کرے، وہ شخص جماعت میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے خداوند کے مقدس کو ناپاک کیا ہے. ناپاکی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا، اس لیے وہ ناپاک ہے. اور یہ ان کے لیے ایک دائمی آئین ہو جو ناپاکی دور کرنے کے لیے پانی کو لے کر چھڑکے، وہ اپنے کپڑے دھوئے، اور جو ناپاکی دور کرنے کے لیے پانی کو چھوئے وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا. اور جس کسی چیز کو وہ ناپاک آدمی چھوئے وہ چیز ناپاک ٹھہرے گی، اور جو کوئی اس چیز کو چھو لے وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا. میں اس کا ویسے آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں کہ یہ ریگولر کلینزنگ کے لیے استعمال ہوگا. جب بھی ناپاک ہوگا کوئی تو اس کو پاک کرنے کے لیے یہ پانی استعمال ہوگا. اب میں آپ کو ایک تشبیہ بھی بتاتا ہوں. جب یسوع مسیح نے ان کے پاؤں دھوئے تو پطرس نے کیا کہا تھا کہ تو میرا سر بھی تو. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ جو نہا چکا اس کو دوبارہ سے نہانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ تو صرف پیر ہی گندے ہوئے ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے بھی لوگ ناپاک ہوتے تھے. وہ جماعت میں سے کاٹ نہیں ڈالے گئے. غور سے سمجھیے گا، وہ جماعت میں سے کاٹ نہیں ڈالے جاتے تھے. صرف کاٹ کون ڈالا جائے گا؟ جو انکار کرے گا پاک ہونے سے. جو کیا کرے گا؟ انکار کرے گا پاک ہونے سے، یعنی حکم سے انکار کرے گا، وہ شخص کاٹ ڈالا جائے گا. ادروائز اگر آپ ناپاک ہوئے ہیں لاش یا کسی بھی سبب سے تو آپ جماعت میں سے کاٹ نہیں ڈالے جاتے. ہم مسیحی ہوتے ہوئے ڈیلی خطا یا گناہ کرتے ہیں، اور ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ڈیلی بیسس پر پاک کیے جانے کی ضرورت ہے. ڈیلی بیسس پر پاک کیے جانے کی ضرورت ہے. ہم خداوند کے بدن سے کٹ نہیں جاتے. اگر ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے یا کوئی خطا ہوتی ہے تو ہم اب خداوند کے بدن سے کٹ نہیں جاتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ بار بار اس کے پاس آتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، بار بار اس کے پاس آتے ہیں. یہ جو پاک اور ناپاک کا کانسیپٹ ہے، اس کو آپ اس کانٹیکسٹ میں اس طرح سے سمجھیے کہ کس طرح سے ایک مسیحی جو کہ راست باز ٹھہرا دیا گیا ہے لیکن وہ گناہ یا خطا کرتا ہے، اس کو پاک کیے جانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جس طرح خدا یسوع مسیح نے صرف ان کے پاؤں دھوئے کیونکہ وہ نہا تو چکے ہیں، وہ آلریڈی پاک ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں، اب صرف ان کو پاؤں دھونے کی ضرورت ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم آلریڈی راست باز ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں، لیکن اپنی
روزانہ کی خطاؤں کے لیے, گناہوں کے لیے ہم روز خداوند کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں تو جناب پاک ڈکلیئر کر دیا گیا ہوں اور اب مجھے معافی کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ شخص باغی ہے. وہ شخص, کوئی بھی ایماندار نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ڈیلی بیسس پر خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم سب خطا کرتے ہیں. ہم سب خدا ان کے حضور میں کیا کرتے ہیں؟ جا کر معافی مانگتے ہیں. اور ایک بڑی خوبصورت تشبیہ آپ دیکھیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ کس کو پیش کرتی ہے؟ یسوع مسیح کو. کس کو پیش کرتی ہے؟ یسوع مسیح کو. اور یہ قربانی ویلڈ کب ہوگی؟ جب اس کے ساتھ بہتا ہوا پانی ملے گا. اور اگر پانی بہتا ہوا اس کے ساتھ نہیں ہے تو یہ راکھ پاک نہیں کرے گی. یہ راکھ پاک نہیں کرے گی. یہ خدا کا نظام ہے کہ یہ قربانی یسوع مسیح کو پیش کرتی ہے, اور جو بہتا پانی ہے یہ کس چیز کو پیش کرتا ہے؟ روح القدس کو پیش کرتا ہے. سو یسوع مسیح کی قربانی اور روح القدس کی قدرت مل کر کام کرتی ہیں. صرف یسوع مسیح کی قربانی ہو اور روح القدس کو پکچر سے نکال دیں تو یہ آپ کے لیے ویلڈ نہیں ہوگی, یہ آپ کو پاک نہیں کر سکتی. اگر آپ روح القدس کو نکال دیں بیچ میں سے کہ نہیں روح القدس کا کام ہی کو نہیں بیچ, اور اگر آپ صرف کہیں کہ روح القدس مجھے پاک کر دے گا اور قربانی پیچھے ہے نہیں, تو وہ بھی آپ کے لیے ویلڈ نہیں ہوگا. یہ خدا کا نظام ہے کہ قربانی اور روح القدس, یسوع مسیح اور خدا کا روح, یہ مل کر کام کرتے ہیں. قربانی نے ممکن کیا کہ اب روح القدس اپنا کام کر سکتا ہے, صفائی کا, انسان کو گناہ سے پاک کرنے کا. قربانی ہوئی تو پھر وہ بہتا پانی جو ہے وہ اس قابل ہوا کہ اب وہ انسان کو گناہ سے پاک کر سکتا. اور اگر وہ قربانی نہ ہوئی ہوتی تو انسان کبھی بھی گناہ سے پاک نہیں ہو سکتا تھا. اور اسی طرح دوسرے کیس میں صرف قربانی ہو اور روح القدس بالکل پکچر میں نہ ہو, اس سے بھی یہ نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ یہ خدا کا انتظام ہے. اب ماڈرن کانٹیکسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماڈرن کانٹیکسٹ میں بنی اسرائیل کیوں ڈھونڈ رہے ہیں سرخ بچیا کو. وہ یہ سوچتے ہیں کہ سرخ بچیا کی ہم قربانی کریں گے, اور چونکہ وہ قربانی ہیکل سے باہر ہی کرنی ہے, مذبح پر تو کرنی نہیں ہے, اور اس قربانی کا مقصد کیا تھا؟ پاک کرنا, ناپاکی سے پاک کرنا. سو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو قربان کرنے سے وہ راکھ جو بنے گی, اس کو جو جیہون کا چشمہ ہے جو کہ وہاں سے آگے سے نکلتا ہے ہیکل کے پاس سے, اس میں ہم اس راکھ کو ملائیں گے اور ہم اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ پاک کریں گے, تاکہ ہیکل کے لیے تیاری کر سکیں. لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا تھی؟ ایک تصویر تھی جو کہ پوری ہو چکی. اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اب سرخ بچیا کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب راکھ کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور اب بہتے پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ قربانی جو کی جانی تھی وہ ہو چکی, اور بہتا پانی روح القدس جو ہے وہ آ چکا, اور وہ لوگوں کو پاک کر رہا ہے. وہ لوگوں کو آلریڈی پاک کر رہا ہے اور ڈیلی بیسس پہ کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح کی قربانی تو ایک دفعہ ہوئی, لیکن اس کی شفاعت روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے. اس کی شفاعت کیا ہے؟ روزانہ. اگر یسوع مسیح شفاعت کرنا بند کر دے تو کی بنے گا ساڈا؟ کیونکہ ہم تو ڈیلی خطا کر رہے ہیں نا. ایسا تھوڑی ہے کہ یسوع مسیح نے قربانی دی, آج ہم ایمان لائے اور آج ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر تو ہے کہ ہم اب تو آسمان پر چلے گئے, تو اب تو ہم نے مزید خطا نہیں کرنی. لیکن ایماندار کیا ہیں؟ ان سے خطا ہوتی ہے, ان سے گناہ ہوتا ہے, ان کو پاؤں دھونے کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو پاک کیے جانے کی, صاف کیے جانے کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ پاک اور صاف کیا جانا نجات کو نہیں بلکہ اس ڈیلی کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے, جس کے لیے یہ قربانی بھی تھی. یہ قربانی کیا ہے؟ جو ناپاک ٹھہرتے تھے کسی بھی وجہ سے, ان کو ڈیلی بیسس پہ پاک کرتی تھی. وہ جماعت میں سے کٹ نہیں جاتا تھا, بلکہ صرف کسی بھی وجہ سے ناپاک ہوا ہوتا تھا. سو وہ جتنی مرضی بچیا ڈھونڈ لیں یا جو مرضی کر لیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ یہ آلریڈی اس کا ایک لمبا پروسیجر بھی میں نے آپ کو بتایا ہے, بار کی کتاب کے 14ویں باب میں موجود تھا. اور یہ خدا نے ایک اور پروسیجر دیا تھا کہ آپ کس طرح سے جسمانی طور پر طہارت کو کر سکتے ہیں,
پاک ٹھہرائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل کانسیپٹ پاک اور ناپاک کا کیا ہے؟ گناہ اور پاکیزگی سے ہے۔ خدا ان کو گناہ اور پاکیزگی کے بارے میں سکھانا چاہتا ہے، ورنہ جسمانی طور پر پاک ہو جانے سے اسی کیڑا کوئی تیر مار لینا اگر اسی جسمانی طور پہ بڑے بھی صاف ستھرے ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے کہ خدا ان کو پاکیزگی اور ناپاکی، پاکیزگی اور ناپاکی کے بارے میں سکھانا چاہتا ہے، پاک اور ناپاک کے بارے میں، کہ یہ دونوں الگ الگ کیٹیگریز ہیں، اور میرے پاس کون آ سکتا ہے؟ صرف جو پاک ہے۔ اور پاک کرتا کون ہے؟ یسوع مسیح کی قربانی روح القدس کے وسیلے سے ہمیں پاک کرتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس پاک کیے جانے کا۔